وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 9 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ یتیموں اور عورتوں دونوں جو نازک جنسیں ہیں معاشرے کی، ان دونوں کے اموال کے بارے میں احتیاط اور احکامات چل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، کہ چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں، خافوا علیہم، تو ان کے اوپر بھی تو وہ ڈریں گے۔ تو جیسے اگر کوئی اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ کر جائے، اس کو اپنی اس اولاد کے حقوق اور اموال کے ضائع ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، اسی طرح اگر اس کے پاس کسی یتیم کا، کسی کمزور کا مال ہے، تو یہ بھی ان کا اسی طرح خیال کرے جیسے کہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور دونوں اعتبار سے سوچے کہ ایک کو ان کا مال ضائع نہ ہونے دے اور خود بھی ان کا مال ضائع نہ کرے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ بچے ہیں، کمزور ہیں، تو ان کے اموال کے بارے میں اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں، کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو حقیقت کے خلاف ہو اور جو ان بچوں کے مال کے ضائع ہونے کا سبب بنے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلماً، وہ تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وہ تو آگ کو کھا رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب بھڑکتی آگ کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے۔ یعنی بظاہر تو وہ مال کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آگ کھا رہے ہیں، اور وہ ان قریب ظاہر ہو جائے گی۔ وہ قیامت کے دن وہ جو مال کھایا تھا اور حقیقت میں آگ تھی، وہ آگ کی شکل میں ظاہر ہو جائے گی۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے منہ میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ اس کے اندر یہ آیت ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو یتیموں کا مال کھائیں گے تو ان کے منہ میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ سے، ناک سے، کانوں سے، آنکھوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دو کمزور طبقے ہیں، یتیم اور عورتیں، ان کے اموال کے بارے میں احتیاط کرو، یعنی ان کا مال کسی بھی طرح نہ دباؤ، نہ کھاؤ اور نہ ہی ضائع ہونے دو۔ مال کے، یتیموں کے مال کے ضائع ہونے کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ساری شکلیں حرام ہیں اور ممنوع ہیں، اور سب کے اندر احتیاط لازم ہے۔ مثلاً وہ شکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب کوئی صاحب وفات پا گئے اور اس کی ظاہر بات ہے اور اس کی نابالغ اولاد ہے، چھوٹے بچے ہیں، اب اس کے جو مال، اس کا جتنا بھی مال ہے، حتیٰ کہ اس نے جسم پر جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی مال وراثت ہے۔ آپ یوں کہہ لیں سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے، کہ
اس کے اموال کے اندر جو سوئی تک موجود ہے وہ بھی مال وراثت میں شامل ہے، اور وہ سارا مال جو اس کی ملکیت میں تھا وہ اس کی اولاد کے اور اس کے ورثاء کا حصہ ہے، ان کا حق ہے۔ جیسے کہ کل آیات میں گزر گیا کہ وہ خود بخود ان کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، اور وراثت کے حصے وہ خود بخود متعین ہو جاتے ہیں بغیر تقسیم کیے اور بغیر ورثاء کے قبول کیے۔ یعنی دیکھیں نا، بعض اموال ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جب تک قبول نہیں کرے گا جس کو وہ مال جانا ہے اور باقاعدہ اس کا قبضہ نہیں ہوگا تو اس کی ملکیت شمار نہیں ہوگا۔ مثلا آپ کسی کو ہدیہ کرتے ہیں کوئی مال، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فلانی جو چیز ہے یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ، لیکن فوری طور پر آپ دیتے نہیں ہیں، تو جب تک جس کو آپ ہدیہ دے رہے ہیں وہ قبول نہ کر لے اور باقاعدہ اس کا قبضہ نہ ہو جائے وہ مالک نہیں بنتا۔ لیکن یہ جو مال وراثت ہوتا ہے، یہ جیسے ہی مورث وہ وفات پاتا ہے، ورثاء اپنے اپنے حصے کے بقدر خود بخود مالک بن جاتے بغیر قبول کیے۔ اب جب وہ مالک بن گئے ہیں، لہذا یہ جو ہمارے ہاں مختلف قسم کی رسم و رواج ہے کہ جی جو میت کے کپڑے ہیں استعمال کے وہ تو بس صدقہ کر دیے جائیں۔ بھئی آپ صدقہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کپڑوں کے ساتھ تو ورثاء کا حق متعلق ہو چکا ہے۔ اگر ورثاء میں سے کوئی نابالغ ہے تو ان کی تو اجازت کا بھی اعتبار نہیں، اور اگر کوئی بالغ ہے تو جب تک ان کی اجازت نہ ہو، اور صرف اجازت ہی نہیں دل کی خوشی نہ ہو، طیب خاطر جس کو کہتے ہیں، اس وقت تک آپ صدقہ نہیں کر سکتے۔ تو بغیر پوچھے آپ نے صدقہ کیسے کر دیا؟ تو یہ یتیموں کے مال میں کوتاہی ہے۔ اسی طرح بعض کیا کرتے ہیں کہ اسی میت کے مال میں سے جو غیر ضروری اخراجات ہیں، ایک تو ہے نا ضروری اخراجات، اگر کوئی اور سلسلہ نہیں ہے کرنے کا تو پھر ضروری کفن دفن کا انتظام اور اخراجات وہ آپ میت کے مال میں سے کریں گے، لیکن غیر ضروری اخراجات وہ کرنے کی اجازت نہیں۔ مثلا جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو کھانا کھلا رہے ہیں میت کے مال میں سے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نئے برتن خریدے جائیں جن سے میت کو غسل دینا ہے، تو نئے برتن خرید رہے ہیں اور وہ استعمال کرنے کے بعد وہ بعض جگہوں پر رواج ہے کہ وہ توڑ دو وہ برتن استعمال کرنے کے بعد، اور بعض جگہ یہ رواج ہے کہ جی وہ برتن صدقہ کر دو۔ تو یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں۔ جب پرانے برتن موجود ہیں تو انہی کو استعمال میں لایا جائے، نہ یہ کہ نئے برتن خریدے جائیں۔ تو اس طرح کی جتنی بھی کوئی شکلیں جتنے بھی رواج موجود ہیں ان سب سے احتراز لازمی ہوتا ہے۔ خاص طور پر یہ تو عمومی طور پر پایا جاتا ہے کہ وفات پا جانے کے بعد وہ مال اسی طرح چلتا رہتا ہے، بڑے بھائی کے یہ جو بھی اس میں خاندان کے اندر بڑا سمجھا جاتا ہے اس کے قبضے میں رہتا ہے، وہ اسی طرح مال کو چلاتا رہتا ہے۔ یتیم بچوں کے اوپر تھوڑا بہت ان کی ضرورت کا خرچ کر دیا، بقیہ سال کے بعد پھر وہ اصال ثواب کے لیے محفل قائم کرتے ہیں، بعض دفعہ 10 دن کے بعد قائم کرتے ہیں، تو وہی میت کے مال میں سے اس کے اندر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ جی میت کو وہ اس کا ثواب پہنچے، جی اصال ثواب کر رہے ہیں۔ بھئی آپ نے ورثاء سے اجازت لی ہے؟ ورثاء سے اجازت لیے بغیر میت کے مال سے صدقہ کرنا اور نیت کرنا کہ جی میت کو ثواب پہنچے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی کا مال چرا لیا جائے، چوری کر لیا جائے اور اس کو کسی مرنے والے کی طرف سے اصال ثواب کر دیا جائے۔ یہ تو وہی والی شکل ہوگی، کیونکہ جو مال تھا وہ ہے ورثاء کا، اور آپ نے ان کی اجازت کے بغیر وہ مال لے کر خرچ کر دیا، تو وہ گویا کہ ان کے مال کو چوری کیا۔ اور خرچ کس میں کیا کہ جو وفات پا چکا ہے اس کو ثواب پہنچانے کی نیت سے آپ نے خرچ کیا ہے، تو کسی کا مال چوری کر کے کسی کو اصال ثواب یہ تو جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو حضرات ان مسائل کو سمجھتے تھے ان کے واقعات اگر ہم سنیں تو ہماری آنکھیں کھل جائیں کہ کس قدر احتیاط
کی گئی ہے اور کرنی چاہیے۔ لہٰذا ایک واقعہ تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے شیخ گزرے ہیں، یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں ان کے بھی شیخ اور پیر گزرے ہیں، وہ یہ پیر تھے ان کے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہمارے والد صاحب وفات پا گئے، یعنی مفتی شفیع صاحب، تو ان کی تعزیت کے لیے وہ تشریف لائے عارفی صاحب۔ تو کہتے ہیں وہ بھی بزرگ تھے، تو وہاں بیٹھے بیٹھے ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی، تو ہم نے نا جلدی سے والد صاحب کا ایک خمیرہ رکھا ہوا تھا وہ لا کر ان کو دیا، 7 چمچ دی کہ جی 1 چمچ آپ یہ کھا لیں، آپ کی کوئی طبیعت سنبھل۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ آپ کے ابا جی وفات پا گئے ہیں اور یہ وراثت کا حصہ بن چکا ہے، تو وہ رسا کی اجازت کے بغیر میں یہ کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ رسا سارے یہاں موجود ہیں اور سب ہی بالغ ہیں اور سب بطیب خاطر آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ تو انہوں نے استعمال۔ اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک ایسے ہی اللہ والے کسی کی بیمار پرسی کے لیے اس کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی اسی وقت میں وفات ہو گئی۔ جیسے ہی وفات ہوئی تو جو چراغ جل رہا تھا انہوں نے جلدی سے اس چراغ کو بجھا دیا اور اپنی جیب سے کچھ رقم اہل خانہ کو نکال کر دی کہ جی اس سے آئے تیل منگوا لیں اور چراغ بنا کر اس میں جلائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا، چراغ تو پہلے سے جل رہا تھا، آپ نے اس کو کیوں بجھا دیا؟ تو کہنے لگے کہ یہ سارا مال تو اس کی ملکیت تھا، اب اس کی وفات پاتے ہی اب یہ مال وراثت بن کر اس کی جو ورثاء ہے ان کی طرف منتقل ہو گیا، اب ان کی اجازت کے بغیر اس چراغ کا جلانا جائز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف اس ایک واقعے کو آپ سمجھ لیں تو آپ یہ مسئلہ سمجھ سکتے ہیں کہ وفات کے بعد جو مال ہوتا ہے میت کا وہ مال وراثت بن جاتا ہے، وہ ورثاء کا حق ہو جاتا ہے اور ان کی اجازت کے بغیر اس کا استعمال کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بالغ بھی ہوں تو ان کی دل کی رضامندی اور خوشی نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی تھوڑا سا مال، مثلا آج کل کے زمانے میں کوئی 1,00,000 روپیہ مال وراثت چھوڑ گیا وہ مرنے والا، اور جتنے بھی ورثاء ہیں سارے بالغ ہیں، سارے ہی برسر روزگار ہیں۔ اب ایک جو کرتا دھرتا تھا اس نے کہا کہ جی اب اس 1,00,000 روپے کو کیا تقسیم کرنا، سارے ہی بالغ ہیں اور سارے ہی ماشاءاللہ برسر روزگار ہیں، کوئی کمی کسی کو نہیں ہے، تو چلو میں اس کو صدقہ کر دیتا ہوں، سب ہی خوش ہوں گے اور سب کو بتا دوں گا۔ اب یہ صدقہ کرنا بھی سب کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے، یہ اس نے خود سے ہی قضیے جوڑ لیے، صغرے کبرے ملا لیے کہ جی سارے ہی بالغ ہیں، سارے ہی برسر روزگار ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک انتظار میں بیٹھا ہو کہ میرا حصہ آئے گا۔ اس لیے یہ بہت زیادہ احتیاط والا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یأکلون فی بطونہم نارا، وہ آپ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں اور عنقریب وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔